السلام علیکم۔ آج کا موضوع جنرل الیکشن 2024 اور حالات۔ ہر سوچ کا مالک اتفاق کرتا ہے، ووٹ امانت ہے ملک اور قوم کی۔ کسی ووٹر کے پاس اس امانت کو دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے پولنگ اسٹیشن پر بڑی ذمہ داری سے واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے بہترین حالات فراہم کرنا حکومت وقت کی اہم قومی ذمہ داری ہے۔ 8 فروری الیکشن 2024 منعقد کرانے اور پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی فارم 45 کے مطابق موجودہ امیدواروں کے نمائندوں کو فراہم کرنا بھی قومی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فارم 47 یعنی حلقہ میں کاسٹ ہونے والے ووٹوں کے مطابق الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو حلقہ میں ملنے والے کل ووٹوں کا سرٹیفکیٹ یا فارم 47 دیا جانا بھی قومی فرض ہے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر الیکشن پر امن ماحول میں ہوا۔ یقیناً امیدواروں، ووٹرز اور انتظامیہ کی بہترین حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ اس اہم قومی فرض کی ادائیگی میں حصہ لینے والے تمام سرکاری ملازمین کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، ایسا قومی فرض ادا کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ قومی فرض سے مراد پوری قوم کا حق ہے جو کہ قوم کے ہر فرد پر فرض ہوتا ہے۔ ملک اور قوم کے موجودہ تشویشناک حالات میں عوام نے اپنی رائے کا حق ذمہ داری سے ادا کیا۔ اب فیصلہ ساز با اختیار طاقتوروں کو انانیت اور تکبر اور اپنی طاقت کو مناسب حکمت عملی میں بدل لینا چاہیے۔ ملک اور قوم کو مزید آزمائش اور بحرانوں میں دھکیلنا نیک فعل ہرگز نہیں ہوگا۔ الیکشن 2024 کے سارے عمل میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ کمشنر ضلع، ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر پر اہم قومی ذمہ داریاں تھیں۔ ان افسران نے ضلع بھر کے انتظامی امور اور الیکشن پروسیس کو آسان انداز میں نبھانا تھا، یعنی ایک قومی فرض کو ادا کرنا تھا۔ ملک بھر سے اکثریت افسران نے اپنا قومی فرض بآسان نبھایا۔ گویا ایسے افسران نے ایمانداری، دیانتداری اور سخت محنت کو رائگان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بڑے اجر کے حقدار ہو گئے۔ افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ بعض افسران نے اپنے قومی فرض کی ادائیگی میں کسی دوسرے کے لیے بددیانتی اور بے ایمانی کا مظاہرہ کیا، ووٹرز کے حق رائے دہی کو قتل کر دیا، انسانوں کے دل دکھائے اور تکلیف دی۔ گویا قومی فرض ادا کرنے میں بددیانتی کی اور مجرم بھی قومی مجرم ٹھہر گئے۔ ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ڈپٹی کمشنر اور فائدہ اٹھانے والے جو بھی ایسے قومی مجرم ثابت ہو جائیں، ان کے لیے عدالتوں سے سخت اور بڑی سزا دی جانی چاہیے۔ جنرل الیکشن کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ جنرل الیکشن کے رزلٹ ملک اور قوم کی بہترین سمت کا انتخاب کرتے ہیں۔ قوم کے ووٹوں کو بددیانتی سے گڑبڑ کر کے رزلٹ بدل دینا دراصل عوام کے فیصلہ کے خلاف قوم اور ملک کے لیے بہترین سمت کے انتخاب کے برعکس بددیانتی، بے برکتی اور فساد کی سازش ہے۔ وہ جیسے کوئی کربلا کا منظر نہیں ہوتا، بولتے بابا نہیں آپ نہیں جائے، پولیس پکڑ لے گی آپ کو، پولیس پکڑ لے گی۔ مجھے رات بھر دھمکی دی، بولا تمہارے گھر پولیس بھیج رہے، پولیس میرے وارنٹ نکالے، یہ وارنٹ ہے میرے پاس، سب بار آ رہے ہیں اور اس نے رفیق آرا نے پورا جین آرام، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کم سے کم آواز تو اٹھاتی ہیں یا کوئی سننے والا نہیں؟ میری بچی نے میرے ہاتھ پکڑے، بولا بابا نہیں جائے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری 45 فارم کے تحت 15,000 کی لیڈ ہے، جو کہ اب جب یہ رزلٹ اناؤنس کریں گے تو اس ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرا جو اندازہ ہے کہ رزلٹ جو اناؤنس ہوگا یہ ڈیلے بتا رہی ہے کہ یہ مجھے ہمارے پیارے وطن پاکستان کی عوام بے بس اور کمزور ہے۔ با اختیار طاقتور صاحبان اقتدار حب الوطنی اور دیانتداری کا ثبوت دیں۔ سرکاری قومی مجرموں کی سازشوں کو نہ صرف ناکام کریں بلکہ عبرتناک سزائیں دیں۔ اس طرح مستقبل کے الیکشن میں
रिजल्ट्स में हेरा फेरी का रवाज ख़त्म हो जाएगा। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਹੋ? 99 ਹਾਂਜੀ 99 ਪੀਐਸ ਤੇ ਪੀਐਸ 99 ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ। 13 ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 13 ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਆਰਓ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਓ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? मैं सर एक ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ? करने के बस पहुंचो तो इंशाल्लाह क्रॉस कर रहे हैं ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਏ? नहीं हाँ सुबह हाँ 10 बजे ਨਾਲ एप्लीकेशन लोन देते हैं ਤੇ ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੀਆਂ ਨੇ? 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ।